السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سوال ہے، کسی کو صدقہ خیرات یا زکوٰۃ دے کر اس کے بدلے ان سے کوئی کام کروانا احسان جتلاتے ہوئے کیسا عمل ہے؟ دیکھیے، انتہائی خطرناک اور خبیث عمل ہے. اس سے ساری نیکیاں رائیگاں ہو جاتی ہیں، اور یہ احسان جتانے سے جو ہے نیکیاں کسی کام کی باقی نہیں رہتی ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں اہل ایمان کی جو صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے، سورہ الانسان یا سورہ الدہر میں آیت نمبر 8 اور 9 پڑھ لیجئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. اس کے بعد کی آیات کے اندر فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اللہ یہاں فرماتا ہے، ایمان کی صفت جنت میں جانے والوں کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگوں کو، مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت کے باوجود. ان کی خواہش ہوتی ہے، پھر بھی وہ ان لوگوں پر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور پھر اخلاص للہیت کا یہ عالم ہے. اللہ کے لیے خالص اللہ کی رضا ان کی ہم مقصود ہوتی ہے. کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ زبان حال سے، کہ ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے، اللہ کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری کے طالب نہیں ہیں. تو اہل ایمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ کسی کو پر احسان کر کے، کسی کو کھلا کر، کسی کو صدقہ و خیرات دے کر، کسی کا تعاون کر کے، کسی کی مدد کر کے پھر اس سے فائدہ اٹھانا، یہ غلط ہے کہ ہم اس کے دباؤ میں اس سے کوئی کام لیں اور پھر اس کا احسان جتلائیں، کیونکہ ایسی صورت میں نیکیاں بیکار ہو جاتی، ایسی صورت میں نیکیاں بیکار ہو جاتی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 262 کے اندر، اللہ کا ارشاد ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے. یہ اللہ کا ارشاد ہے. تو دے کر کے اس کو بھول جائیے، احسان کر کے بھول جائیے، یہ تعلیم ہے اللہ رب العالمین کی. چنانچہ جو لوگ احسان جتلاتے ہیں ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آیت نمبر 264 سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو، اپنی خیرات و صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو.
جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالی پر ایمان رکھے اور نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالی کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ صدق و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا، ان کو اذیت پہنچانا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو منافق ہیں، یہ ریاکاری کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کا۔ تو اور ایسے خرچ کرنے والوں کا انجام بھی بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ یہ مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج ڈالے دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑے اور وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکاری اور اس طرح کی چیز احسان جتلانا، اس کے بھی صدقوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 106، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قال فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرار۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ کہ تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 4 سزائیں ہیں ان 3 آدمیوں کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات دہرائی، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناکام و نامراد ہو گئے، کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسبل، جو مرد ٹخنے سے نیچے کپڑے گھسیٹتا ہے، لٹکاتا ہے، المسبل جو ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکاتا ہے، والمنان، اور جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور جو جھوٹی قسم کھا کے جو ہے اپنے سامان کو رواج دیتا ہے، بیچتا ہے۔ تو احسان جتانا اپنی نیکیوں کو رائع کرتا ہے، اور یہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے، ایسی حرکت انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس برے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے، حتیٰ کہ جس کو آپ دیں صدقہ و خیرات، جس کا تعاون کریں، جس کی مدد کریں، اس سے یہ بھی مطالبہ نہیں کرنا مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، تو گویا کہ دنیا میں آپ بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، نہیں، گویا کہ آپ نے احسان اس لیے کیا تھا کہ آپ کے لیے دعا کریں، تو آپ نے اپنی اجرت وصول کر لی دنیا میں، تو دنیا میں اجرت وصول کرنے کے بجائے آخرت پر چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے اور اخلاص للہیت ان کے دلوں کے اندر ڈال دے، اور اس طرح ریا، نمود اور اس طرح غلط حرکتوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی